بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اسد علی انفو شاک یوٹیوب چینل سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو مصر کے عظیم پیرامڈ کے بارے میں ہے جو کہ مصر کے شہر گیزا میں واقع ہے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا پیرامڈ آف خوفو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ تینوں پیرامڈز میں سب سے پرانا اور لمبا ہے۔ دوستو اس بات سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ یہ عظیم پیرامڈ دنیا کے 7 مشہور عجوبوں میں سے ایک ہے، مگر اس کی کچھ حیرت ناک حقائق ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 1300 عیسوی تک انسانوں کے ذریعے بنایا جانے والا یہ سب سے پرانا اور سب سے لمبا ڈھانچہ تھا۔ اس کی لمبائی قریباً 146.5 میٹرز یا 481 فیٹ ہے۔ اگر اس کی لمبائی آپ آج کی جدید عمارت سے کرنا چاہیں تو آپ اسے واشنگٹن مانیومنٹ سے کر سکتے ہیں جس کی لمبائی قریباً 169 میٹرز ہے۔ مصر کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ عظیم پیرامڈ مصری فرعون کے چوتھے خاندان خوفو کے لیے ایک مقبرے کے طور پر تیار کیا گیا تھا اور اسے بننے میں 20 سال کا عرصہ لگا تھا، اور یونانی ماہرین کے مطابق اسے بننے میں قریباً 60,000 سے 1,00,000 کاریگر درکار تھے۔ آپ کو یقیناً حیرانی ہوگی یہ جان کر کے گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو بننے میں قریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے تھے اور ان میں سے ہر ایک بلاک کا وزن قریباً 2.5 ٹن تھا۔ اگر اس کے وزن کا موازنہ کیا جائے تو ہم اسے ایشین ہاتھی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک ایشین ہاتھی کا اوسط وزن 2500 سے 3000 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وزنی پتھر 800 کلومیٹر دور واقع مصر کے شہر اسوان کی کانوں سے لائے جاتے تھے۔ انسانی عقل یقیناً حیران رہ جاتی ہے یہ جان کر کہ کیسے اتنے وزنی پتھر اتنی دور واقع پتھر کی کانوں سے لائے گئے ہوں گے، جبکہ 4000 سال پہلے انسانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت نہ تھی۔ دوستو اس کے علاوہ پیرامڈ کی تعمیر میں ایسے پتھرز استعمال کیے گئے تھے کہ جن پر سورج کی روشنی پڑتی تو یہ سونے کی طرح جگمگانے لگتے اور دور سے ان کی چمک کو دیکھا جا سکتا تھا۔ آج بھی ماہرین اس مٹیریل کا پتہ نہیں لگا سکے کہ آخر بلاکس کیسے بنائے گئے ہوں گے۔ البتہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مٹی کو سکھا کر پھر اس سے تیار کیے گئے ہوں گے۔ دا گریٹ پیرامڈ کے اندر کیا تھا؟ دوستو دا گریٹ پیرامڈ کے اندر عمارتوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ مشہور کمرے بنائے گئے تھے۔ سب سے نیچے بنا ہوا کمرہ بیڈ روم تھا جو کہ مکمل نہ تھا۔ اس کے علاوہ بادشاہ کا کمرہ اور ملکہ کا کمرہ جو کہ بیڈ روم سے اوپر بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 3 چھوٹے کمرے خوفو کی بیویوں کے لیے اور خوفو کے اعزاز میں 2 مردہ خانے بھی تعمیر کیے گئے تھے اور رئیسوں کے لیے بھی کچھ کمرے بنائے گئے تھے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ گریٹ پیرامڈ کو ایسے بنایا گیا تھا کہ شدید گرمی میں بھی اس کے اندر درجہ حرارت 20 ڈگری تک یا 20 ڈگری سے کم رہتا تھا، جو کہ قدرتی اے سی کا کام کرتا تھا۔ اور کچھ ماہرین کے مطابق ان پیرامڈز کی تعمیر ایسے کی گئی تھی کہ یہ آسمان میں موجود 3 چمکدار ستاروں سے منسلک یعنی الائنڈ ہیں، جن کو دا بیلٹ آف اورین کہا جاتا ہے، جن کے نام النٹاک، النیلام اور منٹکا ہیں۔ یعنی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت پیرامڈز کو بنانے والے یقیناً ریاضی کے ہنر سے بھی واقف ہوں گے۔ لہٰذا بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کو بنانے میں خلائی مخلوق کا عمل دخل رہا ہوگا، مگر آج تک یہ تھیوری ثابت نہیں ہو سکی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیرامڈز کیوں تعمیر کیے گئے، جس کا جواب ابھی تک ماہرین تلاش کر رہے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیرامڈز بادشاہوں کا خزانہ محفوظ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ بادشاہوں نے اپنی آخری آرامگاہ کے طور پر بنوائے تھے۔ لیکن آج تک یہ باتیں ثابت نہیں ہو سکیں، کیونکہ آج تک پیرامڈ کے اندر سے نہ کوئی خزانہ ملا ہے اور نہ ہی کوئی مردہ جسم۔ دوستو ان شاندار پیرامڈز کی تعمیر آج تک ماہرین کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے، اور یہ پیرامڈز دنیا بھر کے سیاحوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے ان پیرامڈز کا وزٹ کیا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دوستو مگر قرآن پاک میں سورہ القصص میں اس کا اشارہ یوں ملتا ہے، پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر ہے یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور فرعون نے کہا
کہ اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا اللہ نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے گاڑے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے اللہ کی طرف چڑھ کر اسے جھانک لوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ اسی میں ہماری رہنمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اسے لائک کرنے میں آپ کا صرف 1 سیکنڈ لگے گا۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئی شاکنگ ویڈیو کے ساتھ۔